بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے بتاؤ تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تحفہ کیا چاہیے. وہ سوچ رہا تھا وہ کانٹے مانگے گی، سوٹ مانگے گی. وہ کہتی ہے، اس عورت کا نام تھا نذیرہ، اس کے شوہر کا نام تھا کمال. وہ کہتی ہے کمال میری ایک ہی خواہش ہے جو میرے ماں باپ تو پورے نہیں کر سکے، اگر تو پوری کر دے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں میری خواہش لازمی پوری ہوگی ایک دن. وہ کہتا کیا خواہش ہے؟ کہتی میں حج کرنا چاہتی ہوں. کمال ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اللہ کی بندی میری اتنی پسلی نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں اور تم دونوں حج پہ جائیں، لیکن ایک طریقہ ہے، ہم لوگ بھینس خریدیں گے، جب بھینس اور بچے دے گی کٹی کٹا ہوں گے ان کو بیچیں گے اور پھر پیسے اکٹھے کریں گے، پھر اور بچے ہوں گے ان کو بیچیں گے، پھر حج پہ چلے جائیں گے. وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. لو جی وہ مائی نذیرہ گھر گرہستی میں مصروف ہو جاتی ہے، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو جو بھینس بھی خرید لیتی ہے. لیکن گھر میں جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو بھینس کے کٹی کٹا کو بیچتے ہیں اور گھر پہ لگا دیتے ہیں. اس کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، وہ حج نہیں کر سکتی. اگر بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھینس کے کٹی کٹا ان کو بیچ دیتے ہیں، شادی پہ لگا دیتے ہیں. پھر وہ بھینس کٹی کٹا دیتی ہے، اتنی دیر میں نذیرہ کا جو شوہر ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کمال، جو اس کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے اس میں کٹی کٹا بیچ دیتے ہیں. پھر اس کے لڑکے کہتے ہیں ماں جی تم آپ تو اپنے بڑے کمرے میں رہتی ہو، چھوٹے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، ہم کو بڑا کمرہ چاہیے. نذیرہ کو وہاں سے کمرے سے بڑے سے نکال کے چھوٹے کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں. کچھ دن بعد چھوٹی بہو کہتی ہے ماں جی بچے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ نا یہ کمرہ چھوڑ دیں اور باہر سین میں کمرہ وہاں شفٹ ہو جائیں. مائی نذیرہ وہاں شفٹ ہو جاتی ہے، اپنی بھینسوں میں مصروف رہتی ہے سارا دن، اور بھینسوں کو بھینس نہیں کہتی، کہتی ہے میرے حج کے ٹکٹ ہیں یہ. اس بار بڑی خوش تھی کہ اب سب پریشانی دور ہو گئی ہیں، میں حج پہ جا سکتی ہوں. تو ایک دن بچے کہتے ہیں ماں تم نے کیا گند ڈالا ہوتا بھینسوں کا، یہ بھینسوں گھر سے باہر باندھا کر اور تم بھی وہاں سویا کر بھینسوں کے پاس، یہ ہم نے کمرہ بنانا ہے ایک، تو بچوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی. مائی نذیرہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم لوگ میری اولاد ہو، تمہارا خون سفید ہو گیا، تمہیں شرم ہی آنی ہے، ماں سے کیسے بات کر رہے ہو، پہلے بڑے روم سے چھوٹے روم میں نکالا، چھوٹے روم سے سین سے گھر سے باہر نکالتے ہو. جو بہو ہوتی نا وہ آستین چڑھا کے آ جاتی ہیں اور مائی نذیرہ کی وہ بےزتی کرتی ہیں، کہتے اٹھا اپنی بھینس نکل یہاں سے. لڑکے چپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بات کر رہے ہیں، اور مائی نذیرہ کو گھر سے نکال لیتے ہیں، اٹھا اپنی بھینسیں نکل یہاں سے. اور مائی نذیرہ بھینسیں لیتی ہے، گھر سے باہر نکل جاتی ہے. چلتے چلتے گاؤں کے باہر ریلوے کا اسٹیشن تھا، ریل تو کبھی کبھی آتی ہے، اسٹیشن کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ لیٹ جاتی، کوئی کمبل کمبل مل گیا کہیں سے اس کو، اور بھینسیں وہاں باندھ دیتی. بھینسیں وہاں چارہ کھاتی رہتی، گھاس گھوس بتھیری تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ نا لڑکے کرکٹ کھیلتے ساتھ ہی، انہوں نے دیکھا یہ تو گاؤں کی عورت ہے فلانے گاؤں کی. پتہ کرنے پہ معلوم پڑا کہ ان کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے. انہوں نے مائی نذیرہ کے لیے نا کٹیا بنائی، ایک جھونپڑی سی بنائی، اور مائی نذیرہ کو اٹھایا، کہتا ہے یہ آپ کے لیے کٹیا بنائی ہے. وہ کہتی پھر میرے حج کے ٹکٹ؟ حج کے ٹکٹ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ کہتے حج کے ٹکٹ کون سے ہیں؟ میری بھینس ہیں. وہ لڑکے بڑے خوش ہوتے ہیں، مائی نذیرہ اچھی اچھی باتیں کرتی تھی، پیاری پیاری، ان کے پاس لڑکے آ کے بیٹھتے، باتیں سنتے، اور نہ ان کی بھینسوں کا بھی خیال کرتے. مائی نذیرہ کے گھر سے کھانا بھی لے کے آتے. مائی نذیرہ کا اچھا ٹائم گزر رہا تھا. مائی نذیرہ نا جب بھی بھینسوں کو چارہ ڈالتی، وہ نا ایک اچھی عادت تھی، وہ باوضو رہتی تھی. جب وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیا، درود پڑھتی رہتی تھی، سلام پڑھتی رہتی تھی. تو وہاں سے ایک دن گزر ہوا گاؤں کے چودھری کا، وہ بھینسیں جو 3 بھینسیں وہ دیکھ کے نا بڑا خوش ہوا، کتنی اچھی جو خوبصورت بھینسیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھینسیں کس کی ہیں؟ کسی نے بتایا جی مائی نذیرہ کی ہیں. مائی نذیرہ کٹیا میں تھی، اپنی جھونپڑی میں تھی، لوگوں کا شور سنا تو گھر کمرے سے باہر آئی، تو دیکھتی ہے گاؤں کا چودھری ہے. سلام کیا، کہتا ہے چودھری کہتا ہے مائی نذیرہ یہ بھینسیں مجھ کو بیچ دے، میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، یہاں پہ کوئی چور کر لے گا، کچھ چوری ہو جائیں گی. مائی نذیرہ نا اس کی عادت اچھی لگتی، اس کی نیت اچھی لگتی نہیں ہے چودھری کی، بولی سے بڑا غصہ آتا ہے مائی نذیرہ کو. کہتی مجھ کو نہیں بیچنے، یہ میرے حج کے ٹکٹ ہے، میں جب حج پہ جانا ہے جب بیچوں گی، ابھی نہیں میں نے بیچنے، تم جاؤ. چودھری بھی کہتا ہے میں سے بدلہ تو لوں گا. چودھری نا چلا جاتا ہے وہاں سے. جو اس کے مائی نذیرہ کے بیٹے تھے نا، وہ صحن میں نا کمرہ بنانا چاہ رہے تھے جہاں سے مائی نذیرہ کو نکالا تھا.
ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ چودھری کے پاس گئے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کو نا کچھ پیسے ادھار دے دو, فصل پہ دے دیں گے, یہاں ہم کو نا کمرہ بنانا گھر کے صحن میں ایک. چودھری کہتا تم تو بیوقوف ہو, تمہارے پاس تو پیسے ہی بڑے ہیں, اور پاگلوں ماں کو گھر سے نکال دیا, ماں کو گھر میں لے کے آؤ, اس کی بھینسیں میرے آگے بیچو, میں پیسے دیتا ہوں تم کو. لڑکے کہتے ہیں یہ بات تو بڑی اچھی بتائی چودھری نے. وہ جناب ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ماں کے پاؤں پڑتے ہیں, ہاتھ دباتے ہیں, ماں سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے ہیں کہ ماں ہمارے ساتھ گھر چل. دنیا والے تھو تھو کرتے ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں رہی, ہم بہت شرمندہ ہیں, معافی مانگتے ہیں. ماں کہتی ہے نا بھائی میں بڑی خوش ہوں یہاں پہ, تم دو لڑکے چھوڑ کے آئے گاؤں میں, یہاں پوری کرکٹ ٹیم ہے میرے پاس, لڑکے میرے پاس آ کے ہیں, کھانا بھی لے کے آتے ہیں, میری خدمت بھی کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں دباتے ہیں, وہ تم جاؤ یہاں سے. لڑکے بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں, بڑی منت سماجت کرتے ہیں. ماں ذرا کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, ان کو نکال دیتی ہے, بھگا دیتی ہے. لڑکے آ جاتے ہیں. مانی ذرا سوتی ہے تو صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے بھینسوں کی ٹن ٹن کی آواز نہیں آ رہی, جو گلے میں گھنٹی باندھی ہوتی ہے. باہر نکل کے دیکھتی ہے بھینس نہیں ہے. مائی نذیرہ رونا پٹنا شروع کر دیتی ہے, میرے حج کے ٹکٹ کون لے گیا, میرے حج کے ٹکٹ کون لے گیا. دنیا کٹھی ہو جاتی ہے وہاں پہ, کہتی ہے کیا ہوا مائی نذیرہ, کہتی میرے حج کے ٹکٹ لے گیا, میری بھینسیں کو لے گیا یہاں سے. سب لوگ پریشان, کون لے گیا کون لے گیا, ڈھونڈتے ہیں. وہیں پہ نا کوئی بندہ ویڈیو بنا کر نا مائی نذیرہ کی ڈال دیتا ہے نیٹ پہ. مائی نذیرہ پریشانی میں تھک ہار کے رات سو جاتی ہے. صبح اٹھتی ہے تو پھر اس کے کٹیا کے باہر شور ہوتا ہے. وہ کٹیا کے باہر نکل کے دیکھتی ہے تو گاڑیاں کھڑی ہیں, سفید کپڑے پہنے لوگ بیٹھے ہیں, پریشان, یہ کون آ گئے. وہ کہتی ہے سلام کرتے ہیں, مائی نذیرہ آ گئی, مائی نذیرہ آ گئی. مائی نذیرہ تیرے حج کے ٹکٹ مل گئے ہیں. کہ میری بھینسیں مل گئی ہیں, کہ بھینسیں تو نہیں ملی, تم نے حج پہ جانا ہے نا, تمہارا بندوبست ہم نے کر دیا ہے, تم اس سال ہمارے ساتھ حج پہ جاؤ گی, ہم حج پہ جا رہے ہیں, تمہیں حج پہ ساتھ لے کے جائیں گے, تم ہماری ماں ہے, تم انکار مت کرنا. مائی نذیرہ ہکا بکا پریشان کے دیکھ اللہ نے کیسا وسیلہ بنایا میرا. لو جی مائی نذیرہ حج پہ چلی جاتی ہے. حج پہ چلی جاتی ہے تو حج سے اللہ کا گھر جاتی ہے, وہاں پہ اللہ کے گھر میں دعائیں کرتی ہے اور حج ادا کرتی ہے. جب آتی ہے پاکستان تو دوبارہ اپنی کٹیا میں پہنچتی ہے, اور کٹیا کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھے وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, تینوں کی تینوں بھینسیں, ساتھ ان کے کٹی کٹا بھی بندھے ہوئے ہیں, اور ان کی نگران دیکھ بھال چودھری کر رہا ہے گاؤں کا. مائی کہتی ہے یہ کیا واجرہ ہے, کہتی ہے یہ میری بھینسیں کہاں سے آئی. چودھری جناب اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مائی نذیرہ میں نے بڑا ظلم کیا, مجھے تیری بھینسیں اچھی لگی تھی, میری نیت خراب تھی, تمہارے بیٹے پیسے مانگنے آئے تھے, ان سے میں نے کہا دیکھو مجھ کو بھینسیں چاہیے, پیسے لے جاؤ. رات کو تمہارے بیٹے بھینسیں چوری کر کے میرے پاس لے کے آ گئے تھے, میں نے کہیں سائڈ پہ کر دی تھی بھینسیں, لیکن جس دن سے بھینسیں میرے پاس گئی میں پریشانی میں تھا, میرے نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا. پھر میں نے سوچا بھی مائی نذیرہ کی بھینسیں میں وہیں باندھ دیتا ہوں. آپ تو حج پہ چلی گئی, میں نے بھینسیں یہاں کے لا کے یہاں باندھ دی, ان کی دیکھ بھال میں خود کرتا ہوں. ہم لوگ نا کچھ بھی پریشانی ہے نا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مجھ کو میں ہی نظر آیا تھا, مجھ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا, میں تو اتنے اچھے کام کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ گلا شکوہ کرتے ہیں نا, اپنا صبر گوا دیتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں اچھی بری تقدیر, نصیب کچھ نہیں ہے, تقدیر کچھ نہیں ہے, ایمان کا حصہ ہے یہ بھی. امنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ رسلہ بالیوم الآخرہ, اس کے بعد ہوتا ہے اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یقین کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. تو مائی نذیرہ کی کہانی ہے, ایک سچی کہانی ہے, بہت ہائی لائٹ ہوئی تھی, تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.